جی السلام علیکم. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈسکس کر سکیں کہ آپ پی پی ایس سی سائیکالوجی کے ایگزامز میں بہترین پرفارمنس کس طرح سے دے سکتے ہیں اور بہترین نمبرز کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. میرا نام عادل علی ہے اور میں اس وقت پنجاب پریزنس ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوں. میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان 2 دفعہ پاس کیا ہے الحمدللہ، اور دونوں ہی دفعہ میں ریکمنڈ ہو گیا تھا اس ایگزام میں. اس سے پہلے میں جی آر ای کا ایگزام بھی دے چکا ہوں، جو کہ ایک انٹرنیشنل ایگزام ہوتا ہے فار فل برائٹ اسکالرشپ. سب سے پہلے لیٹس ڈسکس کہ پیپر کا پیٹرن کیا ہوتا ہے جنرلی پی پی ایس سی ایگزام میں. تو پیپر بیسیکلی ایم سی کیوز بیسڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جنرل نالج کے کوشچنس بھی ہوتے ہیں 20%، اور سائیکالوجی ریلیٹڈ کوشچنز آر موسٹ پارٹ آف اٹ 80%. اس کے علاوہ اس ٹیسٹ کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. سو ہر وہ کوشچن جس کا آنسر آپ غلط دیں گے اس کے لیے 0.25% مارکس کاٹ لیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے 4 کوشچنس کے غلط آنسر دیے تو آپ کا جو ایک ٹھیک آنسر تھا، یعنی کہ ایک نمبر جو آپ نے حاصل کیا تھا، وہ کٹ جائے گا. اب ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں پی پی ایس سی ایگزام کے لیے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے. مجھ سے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں کہ کون سی بک بیسٹ ہے پریپریشن کے لیے. سو گائز، اس کا آنسر یہ ہے کہ دیر از انفارچونیٹلی نو سنگل بک وچ از بیسٹ. سو بیسیکلی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ اس میں سب کچھ ہی کور ہو جائے گا اور وہ بک پڑھ لینے سے آپ پی پی ایس سی کے ایگزامس میں بہت اچھے نمبر حاصل کر پائیں گے. آلدو یس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیسک لیول کے جو کانسیپٹس ہیں سارے کے سارے وہی ہیں جو آپ سے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، اور یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو آپ نے بی ایس یا ایم ایس سی لیول کے اوپر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. سو اگر آپ بی ایس آنرز یا ایم ایس سی سائیکالوجی کر چکے ہیں، جو کہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہوتا ہے پی پی ایس سی کا، تو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے تب تک سائیکالوجی کے حوالے سے وہی سب کچھ آپ سے پوچھا جائے گا، اینڈ دیر از نتھنگ جو کہ اس کے علاوہ آ رہا ہے. میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی بی ایس اور ایم ایس سی کی جو کتابیں ہیں سائیکالوجی سے ریلیٹڈ اس کے اوپر دوبارہ جائیں. سب سے بیسٹ کتابیں وہ بیکاز جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے اس کو دوبارہ کھولیں اور دیکھیں کہ آپ اس میں سے کیا پڑھ سکتے ہیں، اس میں سے آپ کیا ریوائز کر سکتے ہیں کانسیپٹس کو. ورچوئل یونیورسٹی کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں وہ مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. اس کے اندر جو کانسیپٹس ہیں وہ کافی اچھے کنسائز انداز میں دیے گئے ہیں، تو آئی ووڈ آلسو ریکمینڈ کہ آپ وہ دیکھیں. میں نے گوگل ڈرائیو کا لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، جس کے اندر سے آپ کو کافی سارا ریفرنس مٹیریل مل جائے گا، اس کو آپ دیکھیں. اور لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ساری کتابیں ہیں جو میں اس میں ڈالوں گا وہ آپ کو ساری کی ساری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کتابوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کانسیپٹس کو ریوائز کر سکیں، نہ کہ یہ کہ اب آپ نئے سرے کے ساتھ یاد کریں، بیکاز یہ سب کچھ وہ ہے جو آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اٹس جسٹ کہ اب آپ اس کو وہ ریوائز کرنا ہے، اپنے کانسیپٹس کو ایک دفعہ دوبارہ تھیوریز کو ریکال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو کانسیپٹس ہیں سائیکالوجی کے جو کامن کانسیپٹس ہیں اس کے اوپر آپ کو اپنی دوبارہ سے محنت کرنی ہے. یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس چیز کے اوپر آپ کو کتنا زیادہ ٹائم لگانا ہے. فار ایگزامپل میں پرسنلی مجھے ریسرچ کے اوپر لگتا تھا کہ مجھے آئی نیڈ ٹو ڈو مور ورک آن دیٹ، تو میں نے پھر ریسرچ والے کے اوپر زیادہ ٹائم لگایا اس کی بک کے اوپر. سو آئی وینٹ بیک اور میں نے سارے کانسیپٹس اپنے ریوائز کیے اور آئی اسٹڈیڈ اس کو اس حساب سے. اسی طرح سے تھیوریز کے اوپر ٹائم لگایا. سو آپ یو آلسو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ آپ کو کس چیز کے اوپر کتنا زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ فوکسڈ رہیں، آرگنائزڈ رہیں، بیکاز اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا فوکس لوز کر جاتے ہیں پیپر کے دوران بھی اور اس کی تیاری میں بھی. آپ کے پاس ابھی ٹائم موجود ہے، لیکچرر کی جو پوسٹ ہیں وہ بھی ریسنٹلی اناؤنس ہوئی ہے. جب تک آپ کا ٹیسٹ نہیں آتا تب تک آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم موجود ہے کہ آپ ان سب کانسیپٹس کو ریوائز بھی کر سکیں. اور اگر آپ ڈٹے رہیں گے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنا کام کریں گے، ریویژن کریں گے اور پڑھیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیر از نو وے کہ آپ اس کو حاصل نہ کر سکیں. ایم سی کیوز کو کیسے اٹیمپٹ کیا جائے؟ ایم سی کیوز کو میں پرسنلی اس طرح سے کرتا ہوں کہ میں ایک لیڈ پینسل اپنے پاس رکھتا ہوں پیپر کے دوران، اور سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ آنسر شیٹ جس طرح کی بنی ہوئی ہے اس طرح کی ہوتی ہے. اور سب سے پہلی چیز یہ کی جائے کہ جو ڈاٹس ہوتے ہیں، سو بیسیکلی اگر آپ کسی ڈاٹ کو غلط فل کر دیں تو وہ آپ کا کینسل ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ چینج نہیں کر سکتے.
اس لیے میں لیڈ پینسل یوز کرتا ہوں کہ اگر ان کیس آئی چینج مائی مائنڈ ایٹ اینی لیٹر اسٹیج کہ مجھے کسی کوشچن کا آنسر کسی اور طرح سے اٹیمپٹ کرنا تھا تو میں اس کو چینج کر سکوں. سو اس لیے آپ لیڈ پینسل یوز کریں, اور جب آپ دیکھیں گے کسی کوشچن کا آنسر آپ پریٹی شیور ہیں تو اس کو آپ فل کر دیں بے شک بلیک. اگر آپ شیور نہیں ہیں تو جسٹ کیپ اپ ڈاٹ آن دیٹ کہ آپ ڈاؤٹ فل ہیں اس بارے میں. اور اس کے بعد اپنا ایک اریزر اپنے پاس رکھیں تاکہ ان کیس اگر آپ کا مائنڈ بعد میں چینج ہو جاتا ہے تو آپ جو غلط آنسر ہے اس کو اریز کر دیں اور جو ٹھیک والا ہے اس کے اوپر آپ کنٹینیو کریں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوشچن کی اسٹیٹمنٹس کو بہت زیادہ دھیان سے پڑھیں, کیونکہ کچھ کوشچنس کو وہ جان بوجھ کے ٹرکی بناتے ہیں تاکہ آپ اس کو اندر ڈیسیو کیا جا سکے, اور جسٹ ٹو میک اٹ ڈیفیکلٹ, اور وہ ہوتے نہیں ہیں مشکل آپ کے لیے. بڑے کوشچن اسٹریٹ فارورڈ سے ہوں گے, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں کوشش کریں کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں کہ ایگزیکٹلی وہ آپ سے چاہتے کیا ہیں. ایجوکیٹڈ گیسز آر الاؤڈ, کیونکہ ہر بندے کو سارے کوشچنس کے آنسرز آنا بالکل ضروری نہیں ہے, اور آپ کے ساتھ بھی یقیناً ایسا ہوگا ایگزام کے دوران کہ آپ کو کوئی کوشچن کا آنسر نہیں آ رہا ہوگا, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین میک ایجوکیٹڈ گیسز, لیکن اگر آپ ایجوکیٹڈ ہوں اس حوالے سے تب. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کوشچن کا آنسر غلط دیا تو یو لوز 0.25% مارکس, 0.25 مارکس, سو 1/4 آف اے نمبر آپ کا لوز ہو جائے گا صرف ایک غلط آنسر دینے پر. آلدو اگر آپ نے ٹھیک دے دیا تو یو ول گیٹ 1 نمبر, لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ لوز کریں گے 0.25 مارکس اگر آپ نے غلط دے دیا تو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کوشچن کا آنسر نہیں آتا سو آپ کو اپنی ساری اسٹریٹجیز یوز کرنی ہے ایم سی کیوز اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے. ایک اسٹریٹجی جو مجھے بہت پسند ہے, اٹس کالڈ ایلیمینیٹنگ دا رانگ آنسرس. اگر آپ کو ٹھیک جواب نہیں پتا تو آپ کو جو رانگ آنسرز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیں ایک ایک کر کے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چوائسیز تھوڑی رہ جاتی ہیں. سو فار ایگزامپل اگر میرے پاس 4 ایم سی کیوز تھے کسی اے بی سی اینڈ ڈی, آئی ایم پریٹی شیور کہ اے اور ڈی جو ہے وہ غلط جواب ہے, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے پاس صرف بی اور سی رہ جائیں گی, ان کو میں اے اور ڈی کو ایلیمینیٹ کر دوں گا اور میں اپنا سارا فوکس بی اور سی کے اوپر رکھوں گا تاکہ میرے چانسز پروبیبلٹی بڑھ جائے کہ آئی گیٹ دی رائٹ آنسر. ایک اور چیز امپورٹنٹ وہ یہ ہے, یہ جنرلی سب کے ساتھ ہوتا ہے ایگزام میں, کہ دا کلاک کیپس ٹیکنگ, گھڑی کے وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے, اور ود ایچ پاسنگ سیکنڈ جو انگزائٹی ہے اباؤٹ دا ایگزام وہ بڑھتی جاتی ہے. سو اپنے فوکس اس چیز کے اوپر کرنا ہے کہ آپ لوگ ریلیکس رہیں اور ایک گھڑی اپنے پاس رکھیں, ضرور پہن کے جائیں ایگزام کے دوران, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹلی آپ نے کتنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے آن ایچ کوشچن. میرا جو رول آف تھمب ہے وہ یہ ہے کہ 30 سیکنڈس ہر ایم سی کیوز کے اوپر میں نے لگانے, اس سے زیادہ نہیں لگانے. اس سے کم لگ سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ٹرائی کہ مجھے نہ لگاؤں. اگر آپ کے پاس کسی ایم سی کیو کے اوپر 30 سیکنڈ سے زیادہ کا ٹائم لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم آن دیٹ, اور میں اگر آپ کی جگہ پر ہوں تو آئی ول کیپ دیٹ کوشچن فار دی اینڈ. میں اس کو پھر اینڈ کے اوپر ہی سالو کروں گا, کیونکہ اگر آپ میں اپنی انرجی اس کے اوپر پہلے لگا دوں گا تو ایسا نہ ہو کہ میں اپنا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر دوں اور میں اینڈ کے اوپر کچھ کوشچنز ایسے اٹیمپٹ ہی نہ کر سکوں جن کا آنسر مجھے آتا ہے. تو اس لیے لیٹس فوکس کہ ہم ان کوشچنس کو پہلے اٹیمپٹ کریں جن کا آنسر ہمیں آتا ہے, بیکاز وہ پازیٹیو نمبرز ہیں. اگر کوئی غلط جواب دیں گے تو دیٹ از نیگیٹو مارکنگ, آلویز ریممبر دیٹ. ٹھیک ہے جی. سو 30 سیکنڈس از میرا رول ہے. آپ 40 بھی کر سکتے ہیں, اس کو ڈپینڈ آپ اپنی کیلکولیشن کریں کہ آپ کو پاس کتنا ٹائم ہے پر ایم سی کیو اور اینڈ کے اوپر آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. سو اس حساب سے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے اینڈ فوکس کرنا ہے. 30 سیکنڈس میرا ٹائم ہے اگین, اور اس سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو یو کین آلویز کم بیک ٹو اٹ ایٹ دی اینڈ. اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ بالکل کام رہیں اور پینک نہ کریں اس پیپر کے دوران, بیکاز جتنا زیادہ فوکس کر پائیں گے اپنے پیپر کے اوپر اتنا اچھا رزلٹ آپ پائے گا. I wish you all the best for the exam and I'll come back with another video about it inshallah. Good luck.